بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ گرینڈ الائنس کا لاہور میں ڈیرا فواد چودھری کی شمولیت ہوگی ہے، صرف اعلان نہیں کیا جا رہا۔ جماعت اسلامی گرینڈ الائنس میں شامل ہے۔ عمران خان اپنی حکمت عملی تبدیل کر رہے ہیں۔ فیصل آباد کا بڑا جلسہ، تاریخی جلسہ روکنے کی پوری کوشش، اور مولانا فضل الرحمان نے سولو فلائٹ کا فیصلہ کیا۔ علی مین گنڈا پور کی وجہ سے کیا معاملہ ہوا؟ پیپلز پارٹی نے وفاقی حکومت کا حصہ بننے کا فیصلہ کر لیا۔ 8 وزارتیں اور 2 صوبوں میں گورنرشپ اور صدارت ان کے پاس ہے۔ اسٹاک ایکسچینج پر باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کا قبضہ ہے۔ اکیڈمیوں میں پڑھانے والے فوجیوں کو اب تربیت دی جائے گی شیئر کیسے خریدنے اور بیچنے ہیں۔ اور ایک بڑی اچانک ڈیولپمنٹ بھی ہوئی، مخصوص نشستوں کا تحریک انصاف کا کیس 9 مئی سے 6 پہ چلا گیا، اور عدلیہ کی طرف سے جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے اس کی سماعت میں تبدیلی۔ قاضی فائز کی مدت ملازمت کا جو ہی کل آپ نے اگر دیکھا ہو تو کل اقرار ہوا حکومت کی طرف سے، آج یہ فیصلہ آیا۔ اور گندم سکینڈل میں اور کسانوں کے ساتھ واردات کے تانے بانے یوکرین کی اکانومی سے جا ملے۔ پاکستان کی اکانومی کو کس طرح تباہ کیا جا رہا ہے یہ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ صحافیوں پر بھی زمین تنگ ہو رہی ہے، شاہد اسلم بھی ملک چھوڑ گیا، حامد میر کو بھی جان کی دھمکیاں، عمران ریاض پر بھی پرچے، اور سب سے بڑھ کر اب 844 لوگوں کی 9 مئی کے حوالے سے جو لسٹ بنی ہے سوشل میڈیا پر، تاریخی کریک ڈاؤن، 55 کروڑ روپیہ لگا کے، اور اب 5 لاکھ موبائل سمیں بند۔ 2 بڑے محکمے اور آرمی چیف جسٹس پاکستان اور تمام ادارے سوشل میڈیا سے بہت تنگ۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ خیبر پختونخوا سے اغوا کیا ہوا کامران نوجوان 4 دن ہو گئے ابھی تک واپس نہیں آیا۔ اور جس طرح امریکہ میں رجیم چینج کے بعد اب ڈونلڈ ٹرمپ وہاں آ رہا ہے، برطانیہ میں بھی جو موجودہ حکمرانوں کے اصل مالک ہیں وہ خطرے میں۔ رشی سونک بلدیاتی انتخابات ہار چکا ہے، اور فلسطین کا معاملہ ان کی جڑوں پر بیٹھ کے حکومتیں بدل رہی ہیں ہر جگہ۔ تفصیل سے ان تمام خبروں کی میں آپ کو بتاتا ہوں معلومات۔ آج سلطان میسور ٹیپو سلطان کی شہادت کا دن بھی ہے۔ 3 مئی 1799 کی رات ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری کرنے والے میر صادق نے فوجیوں کو تنخواہ دینے کے بہانے وفاداریاں بدلیں، قلعے کی دیوار میں سوراخ کیا، اور ناقابل تسخیر قلعے کو گرانے میں غداری کر کے۔ اچھا، یہاں ٹیپو سلطان کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ چاہتا تو یہ ڈیل کر سکتا تھا، یہ بھاگ بھی سکتا تھا، اس کے پاس راستہ بھی موجود تھا۔ انگریز اس وقت کمزور بھی تھا، لیکن اس نے ڈیل نہیں کی۔ غداروں کی مدد سے اسے شہید کروایا گیا۔ اب انگریزوں نے فوجیوں کی اس سرنگا پٹنم کو بڑی بری طرح اس کے بعد لوٹا، سونا چاندی زیورات تلواریں سب کچھ لوٹ کے لے گئے، اور اس کے بعد پھر انگریزوں کے ساتھ لڑنے والا کوئی بچا نہیں، ہندوستان ان کے قبضے میں آ گیا۔ لیکن ٹیپو سلطان آج بھی وفاداری، بہادری، دلیری کا ایک سمبل ہے، اور میر جعفر جیسے لوگ آج بھی گالی بن چکے ہیں۔ اور میر صادق کیوں اس نے کیا؟ لوگ سوچتے ہیں اس نے ٹیپو سلطان سے غداری کیوں کی؟ حیدر علی جو اس کا والد تھا ٹیپو سلطان کا، یہ اس کا بڑا قریبی وزیر تھا، اسے وزارت کے صرف عہدے سے ہٹایا گیا تھا حیدر علی نے، بعد میں بحال بھی کر دیا، لیکن ذاتی رنجش تھی، اس عہدے سے کیوں اٹھایا؟ دل میں رکھ کے اس نے ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری کر کے پورے کا پورا ہندوستان انگریزوں کے قدموں میں ڈال دی۔ انجام وہی ہوا جو اس کا ہر غدار کو ہوتا ہے، لیکن ہندوستان پھر آگے 100 سال تک انگریزوں کے قبضے میں رہا۔ اب 2024 میں پاکستان کے ٹیپو سلطان جس کا نام عمران خان، اس کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس کی جیب میں بھی کھوٹے سکے تو موجود ہیں۔ آج دیکھیں ڈیل کی بھی وہ کوششیں کر رہے ہیں، اور یہ بھی بھاگ سکتا ہے لیکن یہ کھڑا ہے، یہ بھی ڈیل کر سکتا ہے لیکن کھڑا ہے۔ اس کے مقابلے میں بھی انگریز بڑا مضبوط ہے، اور غداروں کی ادھر بھی کمی کوئی نہیں۔ ٹیپو سلطان کی شہادت میں جو ہندوستان کا حال ہوا، آج پاکستان کا حال بھی وہی ہو رہا ہے۔ خان کی حکومت گرانے کے بعد، جیل میں ڈالنے کے بعد آپ دیکھ لیں، غربت 10 کروڑ نیچے، بے روزگاری، بھوک، افلاس، دیوالیہ پن، کرپشن، اقربا پروی، ناانصافی، لاقانونیت، طاقت کا استعمال، دہشت کا ننگا راج۔ اس تحریک کا جو کپتان ہے لیکن ٹیپو سلطان، میرا مطلب عمران خان، اللہ نے اسے صلاحیتیں لیکن بڑی دی ہوئی ہیں۔ یہ بڑی سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتا ہے، اس کی نظر مستقبل کے واقعات پر بھی ہے۔ جتنا اللہ نے اسے دماغ دیا، یقین کریں باقی لوگ اس کے اشر و اشیر بھی نہیں ہیں۔ خان جلد بازی میں فیصلے نہیں کرتا، بڑا سوچ سمجھ کر۔ آپ کو یاد ہوگا 2013 میں دھاندلی کا معاملہ شروع ہوا، 15 مہینے بعد عمران خان نے تحریک شروع کی، پہلے سارے فورم آزما لیے، 126 دن دھرنا دیا، لوگ کہتے ہیں اس کا نتیجہ نہیں نکلا، استعفیٰ نہیں ملا نواز شریف کو اس وقت۔ وہ مقصد تھا ہی نہیں، خان کا مقصد یہ 2018 2024 آگے لوگوں کو جگانا اور شعور دینا۔ آج دیکھ لیں اس کا نتیجہ آپ کے سامنے۔ 8 فروری کو جو تحریک اٹھی، جب خان پہ دیکھیں عدم اعتماد کے بعد عمران خان نے اپنی تحریک شروع کی، جلوس، جلسے، احتجاج، ریلیاں، دھرنے۔ خان اس وقت بھی بڑی بڑی لمبی تاریخیں دیتا ہے، 2013 میں بھی۔ یہ بڑے سسٹمیٹک طریقے سے اپنی تحریک کو لانچ کرتا ہے، ہفتوں میں، مہینوں میں، پورے ملک میں پھیلاتا رہا۔ جب بنی گالہ میں تھا تو زمان پارک ڈیرا لگایا، پنجاب جو آل شریف کا ریت کا قلعہ بنا دیا، اسے گرا بھی دیا۔ حکمت عملی خان کی یہی تھی۔ اب ان لوگوں کو، اچھا مزے کی بات ہے، خان کو یہ پتہ تھا لمبی جنگ ہے، اور ان لوگوں کو بھی خان کی صلاحیتوں کو پتہ ہے۔ خان اب چونکہ نہ ٹائم دے رہا ہے، سنبھلنے کا موقع دے رہا ہے۔
اس نے 1 سال خان نے نام نہیں لیا کسی کا. ابھی جو آرمی چیف سمیت اداروں کے جو فرد واحد کے خان نام لے رہا ہے, تنقید کر رہا ہے, پہلے کبھی نہیں کیا. انہیں عوام کے سپرد کیا, خود عوام جان لے. جو عقیدت محبت کے بت بنے ہوئے ہیں یہ خود وقت کے ساتھ ساتھ ٹوٹے, اور وہی ہوا. عدلیہ میں بھی یہی ہوا, ججز کے اوپر چھوڑ دیا معاملہ. دیکھ لیں 6 ججز کھڑے ہوئے, آج 50 سے زیادہ ہو گئے, ڈٹ کے کھڑے ہیں. خان نے تو صرف 2 آرٹیکل لکھے, ایک دی اکانومسٹ میں, ایک دی ٹیلی گراف میں, پورا سسٹم ہلا کے رکھ دیا. اب موجودہ حالات میں دیکھیں, اگر آپ کو سمجھاؤں, اگر آپ کبھی عاطف شاہ والی کوئی فلم دیکھیں یا اس علاقے میں جائیں, وہاں لوگ باقاعدہ بستیاں بناتے ہیں, اس کے اوپر شہر بنتے ہیں, لیکن دور پہاڑی پر کہیں ایک ہلکا ہلکا دھواں آپ کو نظر آتا ہے. اس کے نیچے اصل میں آتش فشاں ابل رہا ہوتا ہے. پھر ایک دن اچانک خبر آتی ہے آتش فشاں پھٹ گیا, اور لاوا جو تھا پہاڑوں سے ہوتا ہوا میدانی آتا علاقوں سے پھیلتا اسے روکنا ناممکن. ہر رکاوٹ راستے میں آتی, جل کے راکھ. یہی صورتحال ہوتی ہے. یہ لاوا عوام کے اندر پکتا ہے, انسانوں کے اندر. یہ روزانہ کی بنیادوں پر جو زیادتیاں ہوتی ہیں, معیشت سے, ناانصافی سے, لا قانونی سے, لاوا پکتا ہے. دیکھیں 1.5 مہینے ہو گئے کراچی میں تحریک انصاف نے اجازت مانگی, جلسے کی نہیں ملی. فضل الرحمان کا جلسہ بھی ہو گیا. ارشد شریف کا کیس ہو, ذل شاہ کا معاملہ ہو, تحریک انصاف کے لوگ جیلوں میں, 9 مئی میں کیسز ہوں, احتجاج کا معاملہ, ہر طرف آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیر دیں. تو یہ وہ لاوا جو پاک رہا ہے, اس کے اوپر تو بستیاں بنی ہوئی ہیں اس وقت, شہر بھی آباد ہیں, بظاہر معاملات بھی چل رہے ہیں. کل میں نے وہ ریٹائرڈ جنرل خالد لودھی صاحب کے ساتھ جو آپ نے انٹرویو دیکھا ہوگا, وہ اسٹیبلشمنٹ اور خان کے درمیان پولیٹیکل انگیجمنٹ کی کوشش کر رہے ہیں. اب ان کی نیت پر کوئی شک نہیں مجھے حقیقت میں, وہ بڑے مخلص اپنے پاکستان کے ساتھ بڑے لوگ محبت کرتے ہیں, وہ سارے چاہتے ہیں معاملات ٹھیک ہو, ہر بندے کے دل میں خواہش ہے, پورا پاکستان یہی چاہتا ہے. لیکن یہاں پہ فرق بہت بڑا ہے. خان اور تحریک انصاف اب کمزور نہیں ہے جو لوگ کمزور سمجھ رہی ہے, بلکہ طاقتور ہیں. تحریک انصاف اور پاکستان کی عوام نے تو معجزہ کیا, بغیر ڈیل کے, بغیر پولیٹیکل انگیجمنٹ کے, بغیر کسی سہارے کے, آسرے کے, عوام نے بغیر انتخابی نشان کے, بغیر انتخابی مہم کے, بغیر جلسوں جلوس کے, نعرے لگائے, بغیر گھروں میں بیٹھ کے, سوشل میڈیا کی وجہ سے ان لوگوں کو شکست دے دی. تو ڈیل کیسے ہو سکتی ہے؟ مذاکرات ہو سکتے ہیں. طاقتور لوگوں کو جو 8 فروری کو شکست ہوئی, آج ان کے مخالفین تحریک انصاف کے ملک نہیں چلا سکتے. معیشت ڈوب رہی ہے, بھوک, غربت, افلاس, بے روزگاری, خزانے میں کچھ ہے نہیں, دیوالیہ ہر وقت سر پر تلوار لٹک رہی ہے. تو اب انگیجمنٹ یا ڈیل خان کے ساتھ ہونی چاہیے. طاقتور لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ اب ان کی یہ جو بھوک ہے یہ ان کے خوشحالی کے جزیروں کو بھی نگل جائے گی. عوام نے دیکھیں پہلے بھی ناممکن کو ممکنات میں بنایا, خان کی قیادت میں وہ بھی. اب تو تحریک انصاف ہے ہی جوانوں کے حوالے میں فل, سوشل میڈیا کے حوالے. یہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی تو نہیں جو انہوں نے اپنی سارا کچھ اپنے نوجوانوں کی بجائے گھر کے بچوں کے حوالے کر دیا. تحریک انصاف تو اصل میں اب مختلف جماعتوں سے تعلقات جو بنا رہی ہے, جماعت اسلامی ہو یا 6 جماعتیں ہوں, یہ تو ایک اسٹریٹجی ہے. فضل الرحمان علیحدہ ہو گیا, اس نے اپنا علیحدہ محاذ بنا لیا, اور اس کی وجہ تو علی امین گنڈا پور کا پیغام اسے پسند نہیں آیا. خان نے تو فضل الرحمان کی تعریف بھی کی, آج سیاست.pk بھی لکھ رہا تھا, شاید پارٹی رہنماؤں کو خیبر پختونخوا ہمیں پسند نہیں ہے, جبکہ خان کے تو 90% فیصلے آپ کو پتہ ہے تسلیم نہیں کیے جاتے. KP میں اس وقت موجودہ حکومت کو 3/3 اکثریت ملی ہوئی ہے. یہ تحریک انصاف کی سب سے مضبوط حکومت ہے, لیکن ایک نوجوان کا عمران خان وہاں سے نہیں ابھی تک بازیاب ہو سکتا. اب البتہ پنجاب کی طرف آ رہے ہیں جہاں ایک ضرب سب کچھ بدلے گی. یہ فیصل آباد کا جو جلسہ ہے جس کی بڑی تیاری ہو رہی ہے, یہ پنجاب میں شاید تحریک انصاف کا سب سے بڑا پاورفل شو ہو سکتا ہے. 5 دن کی دوری ہے. صاحبزادہ حامد رضا کے بھائی حسن رضا ہیں, یہ دونوں بھائی بڑی دلیری سے اس جلسے کو کامیاب کر رہے ہیں. پھر شیخ وقاص اکرم ہے, رابطہ مہم شروع ہوگی, کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں, اور جو رہنما فیصل آباد میں موجود ہیں اور پنجاب میں بلکہ جنہیں یہ کہتا ہے ان کا ذکر نہیں ہوتا, جی ان پر تنقید ہوتی ہے, ان کے لیے سنہرا موقع ہے, سنہری موقع ہے, اور نکلے کھل کر بتائیں کیسے اس جلسے کو کامیاب کریں گے. شیخ وقاص کے اوپر, اس کے والد کے اوپر تو انہوں نے دیکھیں ایران تیل سمگلنگ کا کیس ڈال دیا تاکہ انہیں روکا جا سکے. اب یہ چیزیں تو وقت کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں, تو ایسے ہی آپ سمندر میں اتریں اور کہیں گیلا نہ ہو, تو گیلے تو ہوں گے آپ, یہ سب کچھ تو ہوگا. اب اسی سسٹم کے اندر رہ کر لڑنا, اور زیادہ امید سوائے اللہ کے کسی سے نہیں رکھنی, یہی آپ کو کرنا ہوگا تحریک انصاف والوں کو. اب جو گندم کا معاملہ, میں دوسری خبر آپ کو بتاؤں, یہ بہت بڑا معاملہ ہے. بہت سے لوگ شاید اس اینگل سے دیکھ ہی نہیں پائے. یہ یوکرین کی جو گندم جو ہمیں ہمارے بیچے ہوئے ہتھیاروں کے معاوضے کے طور پر تو نہیں ملی, ورنہ وہ $1 بلین کہاں ہیں جو ملے وہاں سے. یوکرین کے حالات ذرا اپنے ذہن میں رکھیں. یہ ایک زرعی ملک پاکستان کی طرح 1994 میں ایٹمی پاور تھی, دنیا کا تیسرا بڑا ملک, 45% بجلی ان کی نیوکلیر پلانٹ سے بنتی تھی وہاں. 2008 تک یہ بھی بڑی تیزی سے اوپر جا رہے تھے. پھر 2014 سے ان کا کام خراب ہوا, پھر ان کے پاس IMF کے نرغے میں آئے. ان کے ایٹمی ہتھیار پہلے ہی لے لیے گئے تھے. آپ کو پتا ہے 30 سال پہلے, جیسے میں نے کہا, دنیا کا تیسرا بڑا نیوکلیر ملک تھا, طاقت رکھنے والا, ہزاروں کی تعداد میں ان کے پاس ہتھیار تھے. لیکن امریکہ, برطانیہ, روس نے 1994 میں گارنٹیاں دے کے سب کچھ لے لیا. ذرا سوچیں انہوں نے نہ دیا ہوتا تو آج ان پہ حملہ ہو سکتا تھا. آج جس طرح پاکستان بیرونی حملوں سے تو محفوظ ہے, لیکن اندرونی سطح پہ وہی ہوا جو یوکرین کے ساتھ یوکرین کی معیشت کا انہوں نے کیا. اب یوکرین خوش قسمت اس لحاظ سے کہ جو یورپ میں آ جاتے ہیں, امریکہ اور روس کے درمیان جو جنگ ہے
اس میں بھی یورپین کے ساتھ کھڑا ہے کیونکہ گیس پائپ لائن دنیا کی گزرتی ہے، بہت سے مفادات ہیں. پاکستان کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں. یہ لوگ اب یوکرین کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کی تباہ شدہ حال معیشت کو جو برباد ہوئی اس کے اوپر تباہ شدہ معیشت کو پاکستان کی مدد سے ٹھیک کروا رہے ہیں، ہتھیاروں کی مدد سے، اکانومی کی مدد سے. تو یوکرین کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے پاکستانی کسانوں کی بلی چڑھائی جا رہی ہے. یہ گندم پر جس طرح اس کسان کو نقصان پہنچایا اور جس طرح تباہ حال کسانوں کی زرعی زمینوں پر کارپوریٹ فارمنگ کے ذریعے جو فصلیں دیکھیں باقی ملک اپنے ملک میں نہیں کاشت کرنے دیتے، وہ پاکستان میں کروا رہے ہیں کرائے پر دستیاب. آپ دیکھ لیں ہندوستان کو کیا گندم کی ضرورت نہیں ہے؟ انہیں ہم سے زیادہ گندم کی ضرورت ہے، ان کی آبادی 1 ارب سے بھی زیادہ ہے. لیکن وہ کیا اس طرح کی ڈیل کر رہے ہیں؟ وہ تو بلکہ اپنے ملک میں کسانوں کو بچانے کے لیے باہر سے گندم پر پابندی لگاتے ہیں کہ امپورٹ نہیں کر سکتے. یہاں 30 لاکھ ٹن گندم فالتو امپورٹ کروا دی گئی. نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ ٹیکہ لگا گیا جسے معاف کیجیے گا نواز شریف جیسا کرپشن کی دنیا کا بادشاہ بھی خاموش نہیں، کہتے ہیں انکوائری کریں. لیکن انکوائری کیسے کریں؟ انہوں نے گندم کی بات کی. نگران کاکڑ وزیر اعظم جو تھا نگران، اس نے کہا 2024 کے انتخابات میں نے کرائے ہیں. اس نے کہا میں فارم 47 نکالوں گا اگر میرا اسکینڈل کھولا. ظاہر ہے اب ذرا سوچے نگران وزیر اعظم جو صرف الیکشن کے لیے آتا ہے وہ پریس کانفرنس کرے آ کے کہ نون لیگ کی تمام نشستیں فارم 47 کی بنیاد پہ بنی ہیں. جس طرح کمشنر چٹھا تھا، خاموش تو کروا لیں گے لیکن اسکینڈل کا کیا امپیکٹ بنے گا ذرا یہ سوچ لیں. یہ اس پورے پروسیس کا انچارج تھا. اس لیے میرا نہیں خیال نون لیگ یا کوئی اس کا کچھ کر سکتے ہیں، یہ محفوظ ہے. اب آگے جو امپورٹنٹ بات سوشل میڈیا کے حوالے سے میں نے آپ کو جو بتائی، یہ ایک آپ کی آخری آواز رہے گی، یہ یاد رکھیں. مکمل کریک ڈاؤن میں 844 لوگوں کی جو لسٹ 9 مئی کی ہے وہ دوبارہ ایکٹیو ہو رہی ہے. اور سوشل میڈیا پر روکنے کے لیے مکمل ایک نیا محکمہ بھی بنایا گیا، 55 کروڑ کا فنڈ بھی دیا گیا. اصل میں آواز روکنی. کل اب وہ لیفٹنٹ جنرل لودھی صاحب سے آج صبح بلکہ جو مذاکرات کا معاملہ میں نے ان سے پوچھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی شرط کیا ہے، تو انہوں نے کہا سب سے اہم بات اسٹیبلشمنٹ کے لیے سوشل میڈیا منظور نہیں ہے انہیں. قاضی فائز صاحب بھی کھل کے کہتے ہیں سوشل میڈیا نہیں منظور. علماء کرام بھی، مفتی منیب الرحمان صاحب کا آپ کالم پڑھیں، اسپیشل کالم جو وہ آپ کو نظر، تمام اداروں نے کہا جی سوشل میڈیا نہیں منظور. وجہ کیا ہے؟ ایک پلیٹ فارم ہے جو خان کی رہائی چھیننے پہ، مینڈیٹ پہ، آئین پہ، قانون پہ بات کرتا ہے. بلا شبہ اس میں بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، بہت سی بہتری کی گنجائش ہے، لیکن اسے روکنے کے لیے خصوصاً 22 یوٹیوبر کی ایک بڑی لسٹ، ان تمام لوگوں کی جو حکومت کو پسند نہیں، جیسے ارشد شریف پسند نہیں تھا اسے شہید کروا دیا، عمران ریاض پسند نہیں تھا اسے اٹھا لیا تھا، حامد میر کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں. ابھی شاہد اسلم باجوہ کی جس نے خبر 12 ارب کی دی وہ بیچارہ ملک چھوڑ گیا. صابر شاکر، موہت پیرزادہ، ابھی ہم سارے لوگ جلا وطنی میں زندگیاں گزار رہے ہیں. یہ جو آوازیں اٹھتی ہیں کوشش کرتے اسے روک لیں سوشل میڈیا پر، کبھی فائر وال لگا کے اپنی طرف سے، کبھی باہر سے ٹیمیں ہائر کر کے، اور یہ آوازیں نہ اٹھ سکیں نا. تو میرا تو ذاتی خیال ہے یہ عوام کی ڈیوٹی ہے. موہت پیرزادہ نے کہا یہاں تو ہندوستان سے بھی ٹیم انہوں نے ہائر کی ہیں، یہ اپنی آئی ڈیز ہوگی، لکھنے والے ہوگے سوشل میڈیا پہ، صحافیوں کے، ایکٹیوسٹ کے، ان کی طاقت جس طرح آپ کی انگلی فنگر ٹپس انگلی ہے نا، جیسے آپ کی ووٹ کی طاقت ہے انگوٹھا، تو اسی طرح ہی آپ کا یہ شیئر، لائک، سبسکرائب، یہ سب کچھ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. یہ مشکل کام ہے، حالات ایسے بن چکے ہیں کہ اب جو بات دیکھیں فیس بک اور یوٹیوب کی ریسرچ کریں، پڑھیں، ٹک ٹاک لوگوں سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں بڑے اکاؤنٹس جو ملین میں ان کا تو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے کیونکہ بڑے آپ کو پتہ ان کا مینیج ہو جاتی چیزیں. جو چھوٹے اکاؤنٹس ہیں وہ مارے جائیں گے. تو یہ ہوتا بھی ہے، چھوٹے لوگ مارے جاتے ہیں جلدی. تو اس لیے یہ لوگوں کو سمجھنا ہوگا سوشل میڈیا پہ، چاہے یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، ٹک ٹاک ہو، لکھنے والے ہوں، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ جتنے لوگ کھڑے ہیں، ایک دوسرے کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا، عوام کو رکھنا ہوگا. یہ کیسے رکھنا ہے آپ سب کو پتہ ہے. ابھی سیاست.pk کا ایک انٹرویو اس کی میں بات کرتا ہوں. ابھی جھل مکسی سے وہ ایک شہید کی بیٹی، آپ کو یاد ہوگا، اس نے آرمی چیف سے شکایت لگائی تھی کہ وڈیرا زمینوں کا پانی نہیں جانے تھا. آرمی چیف نے بڑا زبردست ایکشن لیا تھا، کہا تھا اس کو بتاؤ وڈیرے کو عبرتناک مثال بناؤ. بڑی خوشی ہوئی اس پہ. ابھی وہ بھات صاحب جو بیٹھے انٹرویو دے رہے تھے، وزیر آبپاشی کہہ رہے ہیں اس کو، تو وزیر آبپاشی لگا رہے ہیں وڈیرے کو. باکسر عامر خان کی خبر بھی اس طرح ہی نظر آئی، باکسنگ اکیڈمی کی شکایت لے کے اسلام آباد آئے. بجائے وہ اکیڈمی کا کیا بنا ہے، ایف سی وہاں جا رہ رہی ہے اس کی باکسنگ اکیڈمی میں، وہ واپسی پہ وہ خود ایک دن کے کپتان بن گئے ہیں. پتہ نہیں اکیڈمی کا کیا بنا. اسی طرح اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں بھی خبریں آ رہی ہیں، وہاں باقاعدہ طور پر قبضہ ہو چکا ہے کہ وہ اکیڈمیوں میں پڑھایا جا رہا ہے کہ جی شیئر خریدنے اور بیچنے کس طرح جوانوں کو ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے بڑے بڑے عہدوں پہ جانا ہے، پھر آپ نے اسٹاک ایکسچینج سنبھالنی ہے ساری. تو یہ سارا فوکس اسی چیز پہ. شہزاد اکبر صاحب نے ابھی وہ دیکھیں ایک کتاب کا عائشہ صدیقی کا بھی حوالہ ہے، 100 ارب کی کارپوریشن بن چکے، 100 ارب ڈالر کی کارپوریشن. طاقتور اتنے، اور طاقتور لوگوں کو تو کوئی بگاڑ ہی کچھ نہیں سکتے. سگریٹ میں دیکھ لیں 40 کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں پاکستان میں، 2 انٹرنیشنل کمپنیاں 99% ٹیکس دے رہی ہیں. 38 کمپنیوں کو ٹیکس جو 300 ارب حکومت کو ملنا چاہیے. اب یہ 38 لوگ ریاست سے اس وقت طاقتور وہ نہیں دیتے ٹیکس، اور عام لوگوں کی ان کی موبائل سمیں تک بلاک کر دیتے ہیں. 5 لاکھ لوگوں کے نام ہیں کہ موبائل بند کریں، یہ وہ نہیں ہے، ٹیکس فائلر نہیں ہے.
اب خواتین نے اپنے خاوند کے نام پہ سمیں لی ہوتی ہیں، ان کو بیچاروں کو بند کرنے کا فائدہ کیا؟ لیکن وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتا ہے نہیں، آرمی چیف نے کہا ہے کہ نان فائلر کی سمیں بلاک کریں، حمایت کی ہے۔ اب ان 5 لاکھ لوگوں کی سمیں بند ہو جائیں گی۔ اب پی ٹی اے نہیں کرنا چاہتا لیکن وہ کریں گے، اب ظاہر بیچ پہ اب یہ پریشر ڈال کے، یہ آئی ایم ایف کی وہ شرائط ہیں کہ نکالنے ہیں پیسے ہر صورت میں ان سے، تو وہ ان سے نکلوائیں گے سارے پیسے اور عام لوگوں سے نکلوائیں گے، لیکن یہ 38 صاحب کو میں نے بتایا 300 ارب کا ان کے ٹیکہ وہ نہیں لے سکتے۔ اسی طرح گندم کے معاملے میں جو کاکڑ صاحب کر کے ان سے نہیں لے سکتے۔ ساری وارداتیں جو جس طرح وہ ڈیرا پانی بند کرنے والا وہ آبپاشی کا وزیر بن گیا، تو جو غریب لوگ ہیں، پھر یہ قانون کا وہ لاوا ہے جس کی میں شروع میں بات کر رہا تھا۔ تو خان اسی لیے عوام پہ چھوڑ رہا ہے۔ خان کچھ چیزیں وقت کے ساتھ بھی ٹھیک ہوتی ہیں۔ عمران خان جو انہیں ٹائم دے رہا ہے، یہ ان کے لیے بڑا نقصان ہے۔ جو دن گزرتا جائے گا یہ مزید ایکسپوز ہوتے جائیں گے، عوام میں مزید نفرت بڑھتی جائے گی۔ ہر گزرتا دن مہنگائی کے ساتھ، بے روزگاری کے ساتھ، بلوں کی ابھی جو آگے آپ تو وہی بجٹ کے بعد آئے گی، اس میں لوگوں کی نفرت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ ظاہر ان کے حالات خراب ہوں گے، عوام تو کبھی محبت نہیں کر سکتی ایسی حکومت سے، تو اس میں پھر حکومت کا گرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ طاقت کے ذریعے آپ کتنا عرصہ رہ سکتے ہیں، مسئلہ یہ ہے۔ تو بالآخر آپ کو پھر عوامی بات سننے پہ مجبور ہونا پڑتا ہے۔ تو ایک طرف 80% لوگ ہیں، ایک طرف 20% بھی نہیں ہیں، تو مسئلہ تو یہ ہے۔ بہرحال انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں تفصیل سے اور بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔